جو عملیات کا سلسلہ ہے نا، اس میں لوگوں نے مشہور کی ہوئی بات، بعض لوگ مشہور کر دیتے ہیں اس کا ٹائم ختم ہو گیا، نہیں طویل کر کے سڑ کے یہ زیادہ ریاض ہو چکے ہیں۔ کوئی بھی بیماری اللہ تعالیٰ نے ایسی نہیں بھیجی جس کا علاج نہ ہوا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج اللہ نے نہ ہوا۔ تو ہر بیماری کا انشاءاللہ علاج ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آزمائش میں اللہ تعالیٰ کسی کو رکھتے ہیں، ٹائم گزر جاتا ہے، ورنہ اس کا علاج ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑی بیماری اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کے لیے دعائیں بتلائی ہیں، صبح و شام کے اذکار، اس میں اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کے اذکار پڑھے ہیں، جو صبح و شام کی دعائیں پڑھی ہیں، ان کو اپنا سہارا لازمی بنانا چاہیے۔ اکیلا یہ دام کروا لینا یہ کافی نہیں ہے۔ جو صبح و شام کے اذکار ہیں، صبح اٹھیں یہ پڑھیں، شام کو سونے سے پہلے یہ پڑھیں، شام کے اذکار یہ پڑھیں، میرے بھائیوں کا بڑا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے مریضوں کو یہاں سے شفا دی ہے کہ جو مظاہر دیکھنے میں لگتا تھا کہ یہ مرض لا علاج ہے، کینسر تک مریض الحمدللہ 2 دن سے ٹھیک ہو کے گئے اللہ کے فضل سے، جا کے رپورٹیں کرائی ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ ہمارے بھائی عبداللہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ روس میں ڈاکٹر بن رہے ہیں، میڈیکل شعبے کو پڑھ رہے ہیں۔ ابھی ان کے والد صاحب تھوڑا سا پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے۔ تو یہ ہنگامی حالات میں والد صاحب کے پہنچے ہیں، تو یہ ان کے گھر میں اتنا شدید مسئلہ تھا، قصور تک اور بڑی بڑی دور تک عامل لائے، آگ لگ جاتی تھی، چارے گھر سارا گھر جل گیا۔ صرف وہ کپڑے بچے جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے، صرف وہ کپڑے پہنے، سارا ان کا حتیٰ کہ یہ جو چھٹیاں ہیں نا لکڑیں تھی جلانے کے لیے وہ بھی جل گئے، سارا پیٹیوں کے اندر سامان وہ جل گیا، کپڑے جل گئے۔ جب مجھے لے کے گئے یقین جانا مجھے اتنا رونا آتا تھا دیکھ کے، دیواریں کالی سیاہ ہوئی پڑی ہیں، اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، کئی دفعہ ایسا واقعہ ہوا۔ یہ بیچارے کو تھوڑا بہت سامان بناتے تھے جو کسی کے گھر میں رکھتے تھے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، آپ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں نے ان کے گھر میں جا کے پڑھائی کی، کڑا کیا، کھیر کی، چیزیں حاضر کی، اللہ کے فضل سے اب یہ بالکل ٹھیک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، جو اس مسئلے میں ان کا نقصان ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے۔ تھوڑی سی میں یہ بات ان کے ساتھ بات بھی کرواتا ہوں، یہ عبداللہ بھائی اپنی زبانی خود بتائیں تھوڑا سا کہاں کبھی مطلب کہ دورہ وغیرہ پڑتا تھا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ مسئلہ بڑھنا شروع ہو گیا اور ہمارے گھر میں آگ لگنی شروع ہو گئی، حتیٰ کہ ہر چیز جل گئی، پیٹیوں کے اندر پڑا ہوا سامان، دروازے، بیڈ، 4 پہیاں تک جل گئی، زمین پہ سوتے تھے۔ اس کے بعد ہم نے بہت سے لوگ آئے کہ 100 کے قریب ہم لوگ آئے ہمارے گھر میں، آزاد کشمیر تک سے لوگ آئے آ کے ان لوگوں نے مطلب کہ پوری اپنی پڑھائی کی۔ میں خود حافظ قرآن، میرا بڑا بھائی بھی حافظ قرآن ہے، ہم نے خود اچھی تلاوت کی، ہر روز گھر میں سورہ بقرہ تلاوت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ صبح و شام کے اذکار اور باقی بھی جو مطلب کہ احادیث وغیرہ میں ہے ہم وہ بھی کرتے تھے، لیکن اللہ کی مرضی ایسے تھی کہ شفا نہیں ملی۔ تو اس کے بعد غنی اکرم طارق صاحب یہ ان سے رابطہ ہوا، پھر یہ آئے، انہوں نے ہمارے گھر میں آ کے اپنا عمل کیا جو بھی تھا، تو اللہ نے الحمدللہ شفا عطا کی۔ اس کے بعد بھی تقریباً 1.5 سال 2 سال ہو گئے ہیں۔ تو ویسا کوئی مسئلہ نہیں بنا، چھوٹا بڑا مسئلہ ہے، کبھی کوئی شرط وغیرہ ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس طرح ادا کرتے ہیں۔ تو جیسے آگ لگی تھی ویسے معاملہ نہیں ہے؟ نہیں ہے، ویسے کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے، چھوٹا جب سے قاری صاحب نے پڑھائی کیا تب سے ویسا کوئی معاملہ نہیں ہے، بالکل سکون ہے الحمدللہ بالکل سکون ہے۔ تو ابھی بس تھوڑا بہت مسئلہ کبھی بن جاتا ہے تو وہ بھی مطلب کہ مجھے تھوڑا سا مسئلہ بنتا ہے اور سارے گھر والے الحمدللہ ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا ہم تو اپنے چینل کے ذریعے کہ قاری صاحب کے لیے آپ کو مسئلہ ہے تو آئیں۔ یہ قاری اکرم طارق صاحب ہیں، ان کا فون نمبر ہی آپ اسکرین ہو جائے گا، تو ان سے رابطہ کر کے آپ ان کے پاس آ سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہ مطلب کہ ہر قسم کے عملیات کا علاج کرتے ہیں، تو شفا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ خلوص دل کے ساتھ اپنے مریض کا علاج کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اچھی
सिल्वर की किताब है। जी ये भाई अब्दुल वहाब साहब खुद भी हाफिज़ कुरान है, भाई भी, और ये अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद एक भाई की शादी भी इन्होंने की, तो ठीक है, उसके बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह, बेटी है उसके पास। अब हालात बिल्कुल ठीक हैं, कभी थोड़ी बहुत शरारत हो जाती है, फिर वो ये देखते हैं इंशाल्लाह वो भी फ़ौरन ठीक हो जाता है। तो जो बहुत बड़ा मामला था ना, अल्लाह के फजल से वो कंट्रोल है, उसके बाद कोई मसला नहीं बड़ा, और अल्लाह से यही उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनको दुनिया और आखिरत में इज़्ज़तों से नवाज़े, तरक्कियाँ दे, और तमाम मुसलमानों